کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ہمیں بتا دیا، اور یہ آیت بھی اوپر کی آیت سے ہی وہ کنیکٹڈ ہے، جس میں کہ آیت نمبر 11 تھی کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہے، سب سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے، سارے اختیارات جو ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی دوسرا جو باطل خدا ہے یا کوئی دوسرا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ انسان کی جو اچھی یا بری تقدیر ہے نا، اس کا بھی پورا کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سینٹنس اوپر بولا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مصیبتیں کسی اور کی طرف سے آئی ہیں، یا مصیبتوں کو لانے میں کسی اور کا وہ ذرا سا بھی دخل ہے، تو یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے پوری کائنات میں۔ اگر اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر تم پر اچھا وقت آیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگر تمہارے اوپر برا وقت آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تمہارے اوپر سے برا وقت اگر ٹل سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی وہ ٹل سکتا ہے۔ اس لیے اس لیے جو بھی مومن ہے وہ سچے دل سے وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے حکموں کے مطابق چلے۔ وہ مصیبتیں پریشانی آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، اور غیر اللہ کے آگے وہ نہ جائے، وہ کسی اور کے آگے وہ سجدہ نہ کرے، اپنی مصیبتیں لے کر کہیں اور نہ جائے، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی وہ آئے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت ایک توکل کے حساب سے بھی ہے کہ بندے کے اوپر کتنی بھی پریشانی آئے، کتنی بھی آزمائش آئے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، وہ مصیبتوں پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتا ہے، اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر مجھے اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکالے گا بھی صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ خدائی اختیار ہے ہی نہیں، کسی کو اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ تو اس چیز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہاں ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں پوری طرح، کہ جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں جو میرے ساتھ چل رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی وہ رجوع کرتے ہیں۔ سورہ 65، سورہ نمبر 65 ہے، آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ جو مشکلات ہیں آپ کے اوپر، تو اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جو مشکلات تمہارے پر آئی ہیں اس سے نکال لے گا، اس سے نکلنے کا آپ کو راستہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، پوری طرح اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے گا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، بنا دے گا اس کے لیے راستہ، اگر اس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے۔ پھر رزق کے تعلق سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں
کہ مجید کہیے اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، یعنی اس کو رزق بھی دے گا اور ایسے راستے سے دے گا، ایسے ذرائع سے دے گا جدھر سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی مل جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، ان کی فائنینشیل استھتی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ حرام کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جھوٹ بولنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بتا دیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے، حرام کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ بھی پیدا کر دے گا اور تمہیں رزق بھی ایسی جگہ سے دے گا جہاں تم نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اور سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں کہا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کی لاز رکھتا ہے، اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی یہ جو مشکلات آپ کے اوپر آ رہی ہیں، یہ جو پریشانیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، یہ جو آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کنڈیشن میں ڈالوں گا تو اب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ شکر کرے گا یا صبر کرے گا۔ اس اگر میں بندے پہ یہ آزمائش ڈالتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ بندہ حرام کا راستہ اختیار کرے گا فرما برداری کا، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابن ماجہ 3377 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو توکل کیسا کرنا ہے، ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ اللہ پر ایسا توکل کرو، کیونکہ اس آیت میں اصل بات یہ ہے کہ اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسے پھر یہ مثال دی گئی جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر واپس آتے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کریں جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اور پھر ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسے کہ پرندے کرتے ہیں جو صبح کو اپنے اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں، لاکھوں کروڑوں مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو رزق نہیں پہنچاتا؟ پرندے تو ہوتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں 1 مہینے کا راشن یا 2 مہینے کا راشن وہ رکھتے ہوں؟ نہیں، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق، ان کے حصے کا رزق انہیں دیتا ہے اور شام کو وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو ایسی توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اگلے دن کے لیے کچھ لے کر نہیں آتے وہ، تو ایسا توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا ہے ہر حال میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں جو توکل کی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کی جو بڑی سے بڑی بات ہو سکتی ہے وہ اس میں بتا دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں جن سے لوگوں نے کہا کہ، یعنی وہ کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے ایمان والوں سے کہا، جو کفار تھے انہوں نے ایمان والوں سے کہا، جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو، تو یہ بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کام بنانے والا ہے۔ یعنی جو کفار تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، یعنی تمہارے خلاف تو پورا عرب ہو چکا ہے، سارے لوگ تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، وہ تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے اس زمین سے، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ایمان والے ڈرے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، تو یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کام کرنے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کام کرنے والا ہے، یعنی ان کے خلاف فوجیں جمع تھیں، انہوں نے بدلے میں ایک ہی جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہی سب سے اچھا کام کرنے والا ہے، وہی سچ وہی سب سے اچھا کام بنانے والا ہے۔ تو یہ ہے جو یہ دعا اسٹارٹنگ میں آپ کے وہ درس میں بھی وہ پڑھی جاتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہی سب سے اچھا کام بنانے والا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک توکل کی اعلیٰ مثال تھی کہ جن کے خلاف فوجیں جمع ہو گئی، انہوں نے وہ جواب میں یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہی ہمیں ایمان والوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں کرنا چاہیے، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی فوجیں ہیں، ان کے پاس اتنے ایٹم بم ہے، اتنی فوجیں ہیں، تو ایمان والوں کا کیا ایمان ہونا چاہیے، کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ظلم کو اس دنیا سے ختم کر کے رہیں گے، بھلے ہی ہماری جان اس راستے میں چلی جائے۔ وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، وہ شعر وہ کچھ اس طرح تھا: دنیا کو پھر ہے مارکائے روح و بدن پیش، وہ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ کچھ ایسے ہی ہے، اس کے الفاظ آگے پیچھے مجھ سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کافی ٹائم ہو گیا سنا ہوا۔ اس میں یہی تھا کہ اس زمین نے پھر اپنے درندوں کو وہ ابھارا جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو مارنا چاہتے ہیں، یہ درندے ہیں، اس کو ابھارا۔ جو یہ تہذیب تھی، انہوں نے اس کو ابھارا، اور اللہ تعالیٰ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے جو مومن ہے اس پر بھروسہ ہے، اور ابلیس کو یوروپ کی مشینوں کا سہارا، یعنی جو جو شیطان ہے اس کو یوروپ کی جو ویسٹ ہے اس کی مشینوں کا سہارا، اس کی اسلحہ کا سہارا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہیں قرآن کے اکارڈنگ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ایمان ہوتا کیا ہے، ایمان والوں کا توکل کیا ہوتا ہے، ایمان والے اپنا اصل توکل وہ وہ کس پہ رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یوروپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی مرضی کے بنا اس کائنات میں پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو ایمان والوں کو تو پوری طرح بھروسہ اپنا اسی پر کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سنن ترمیزی میں ایک حدیث آپ کو ملے گی 2516 نمبر پہ۔ یہ حدیث ایسی ہے، اگر اس حدیث پہ انسان غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ صرف ایک ہی حدیث، اس حدیث پہ اگر انسان غور و فکر کر لے، اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں، وہ ہر حال میں وہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا، ہر حال میں۔ اگر یہ حدیث، اگر ہم اس پہ غور و فکر کر لیں کہ ہم پہ یہ مصیبتیں یا آزمائشیں کیوں آ رہی، کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا بار بار ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ مجھ پر ہی آزمائشیں ڈالتا ہے؟ یہ الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلیں گے۔ حدیث یہ ہے، سنن ترمیزی حدیث نمبر 2516، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ساری امت بھی جمع ہو کر وہ تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، تو وہ تمہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی ساری امت بھی جمع ہو جائے، سارے انسان بھی جمع ہو جائیں، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے کے سارے انسان تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو اس سے زیادہ وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اب آپ خود غور و فکر کریں اس حدیث پہ، اگر اس حدیث پہ آپ کا ایمان ہے، اگر آپ مانتے ہیں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، آپ مانتے ہیں کہ یہ بات بالکل حق ہے، تو اس حدیث کے اکارڈنگ ہماری زندگی بدل جانی چاہیے، ہمارا سوچنے کا نظریہ بدل جانا چاہیے، کہ ہم پر اگر مجھ کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اگر مجھ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، سارے لوگ مل کر بھی مجھے
एक रुपए का भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, जर्रा बराबर फायदा भी मुझे नहीं पहुंचा सकते, और सारे लोग मिलकर भी मेरा जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में लिख दिया है। इस हदीस पे अगर किसी बंदे का ईमान हो जाए तो उसका तवक्कुल, उसका भरोसा अल्लाह ताला पे वो किस लेवल का हो जाएगा। बात सोचने वाली है कि अगर सारे इंसान मिल जाए। अभी हम क्या करते हैं कि ये बड़ा आदमी है, इसका कांटेक्ट सेव कर लेते हैं, क्यों? इससे आगे फायदा मिलेगा, इससे काम मिलेंगे। वो नहीं पहुंचा सकता आपको फायदा, उतना ही पहुंचाएगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है। बुरे वक्त में कोई भी काम आ जाता है, बुरे वक्त में ये भी काम आ जाएंगे, इनकी भी हाँ में हाँ मिला लो, उनकी गलत में भी हाँ में हाँ मिला लो, क्यों मिला लो? बुरे वक्त में अल्लाह ताला काम आएगा, ये लोग कहाँ से काम आने लगे? तो ये चीजें हैं कि सारी उम्मत भी अगर अगर जमा हो जाए, सारी उम्मत अगर मुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती। अगर सारी उम्मत भी जमा हो जाए, मेरा कत्ल करना भी चाहे, और अल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर ना हो, तो नहीं हो सकता। सैयद अबुल आला मौदूदी अ, साहब को अगले दिन फांसी थी, और एक दिन अगले दिन फांसी थी, और उस रात वो जेल में आराम से इत्मीनान से सो रहे थे, खर्राटे लेते हुए। उनकी फांसी वो तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर भी जो जेलर था उसने पूछा कि आपकी अगले दिन फांसी है और आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो देखा है जिसकी अगले दिन फांसी है वो पूरा दिन सोता नहीं है, उसको पता है अगले दिन उसकी मौत है, वो सोता नहीं है रात में, वो टेंशन में रहता है। आप बड़ी वो इत्मीनान से सो रहे हैं, क्या बात है? तो सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने उनको जवाब दिया, अगर मेरी कल मौत लिखी है, अगर मेरी कल मौत लिखी है तो वो आकर रहेगी, अगर मेरी कल मौत नहीं लिखी है तो तुम सबके सब उल्टे भी लटक जाओगे तो भी आप मुझे नहीं कि मार सकते। तो ये उनका ईमान था कि जिंदगी और मौत के फैसले आसमानों पर होते हैं, जमीन पर नहीं होते। ये उनके अल्फाज थे जो उन्होंने उनसे कहा, जिंदगी और मौत के फैसले आसमान पर होते हैं, जमीन पर नहीं होते। तो ये ईमान अगर एक बंदा मोमिन का हो जाए कि सारी उम्मत मिलकर भी उसको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकती, सारी उम्मत मिलकर भी उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो मुझको तो पहुंचना ही वो है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, तो मुझे मुझे टेंशन किस बात की? मैं किसी की चापलूसी क्यों करूं? कि मैं उसकी चापलूसी करूंगा तो बिजनेस में आगे बढ़ जाऊंगा, उससे वो कांटेक्ट बना लो, उसकी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उसको कि शराब ऑफर कर दो। भाई क्यों करें शराब ऑफर? नहीं बढ़ रहा बिजनेस, कोई बात नहीं, उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो ये हमें देखना चाहिए अपनी लाइफ में, इस हदीस को हमें उतारना चाहिए कि जो फायदा पहुंचेगा, जो नुकसान पहुंचेगा, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। कोई इंसान वो कोई भी इख्तियार नहीं रखता, कोई कोई आपका वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक और हदीस है सही बुखारी की 7405 नंबर पे, वो हदीस आपको मिलेगी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस हदीस कुदसी है ये। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कहते हैं, डायरेक्ट बंदे को बताते हैं, यानी जो बात कुरान में नहीं आती वो हदीस के जरिए अगर अल्लाह ताला बताते हैं तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो इस हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जो मेरे मुतालिक वो गुमान करता है ना, मैं उसके साथ हूँ। जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जो गुमान वो मेरे साथ रखेगा, जैसा गुमान वो मेरे साथ रखेगा, मैं उसका उसके साथ वैसी गुमान के साथ हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। अगर इंसान अल्लाह ताला को मजलिस में, महफिल में याद करता है तो अल्लाह ताला उस अपने बंदे को फरिश्तों की महफिल में याद करता है। और अगर वो मुझसे एक बालिश करीब आता है तो मैं उससे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं उससे दो हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसके पास दौड़कर आ जाता हूँ। तो ये हदीस है। इस हदीस में अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। वो मुझसे अच्छा गुमान करेगा
تو میں اچھا ہو جاؤں گا۔ وہ مجھ سے یہ گمان کرے گا کہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، میرا یہ کام اللہ تعالیٰ بنا کر دے گا، کیا یہ میرا کام نہیں ہو سکتا؟ تو وہ اس کے اسی گمان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاؤں کہ بڑے ایک تحریکی ایک شخصیت تھے، ان کو کہا تھا، ان کو ایک بیماری تھی، اس میں ان کو کہا تھا اس بیماری کا علاج الکوحل میں ہے، شراب میں ہے، آپ شراب پیجیے۔ تو انہوں نے شراب پینے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا انہوں نے؟ کیا میرا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ مجھے اس شراب کے بنا ہی شفا دے دے؟ میں نے آج تک اسے زندگی میں نہیں پیا، میں اب کیوں پیوں؟ تو یہ ہے توکل۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ بنا اس کے مجھے ٹھیک کر دے؟ تو جیسا آپ اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ جیسا بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر صرف توکل ہی کرے، اسباب اختیار نہ کرے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ توکل بھی اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے، لیکن اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اسباب کے ساتھ آپ کو توکل کرنا ہے۔ اس میں ایک حدیث کے ذریعے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2515 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد نبی کے باہر اونٹ اونٹ چھوڑا اور آ کر کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پہ توکل کروں اور میرا اونٹ ایسی ہے، ایسی وہ چھوٹا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو۔ یعنی پہلے تم اسباب اختیار کرو، یعنی اونٹ کو تم باندھو، مسجد کے باہر آپ نے اونٹ باندھ دیا، آپ نے اسباب اختیار کر لیا، اب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ آپ کا اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ تو اسباب کے ساتھ توکل کرنا ہے، بے وقوفی نہیں کرنی ہے۔ اسباب اختیار نہیں کر رہے ہو، گھر پہ بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا، اسباب کریں، آپ کوشش کریں۔ پرندے جو ہوتے ہیں نا، پرندوں کی طرح توکل کرنا، پرندے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ نکلتے ہیں صبح صبح، وہ ڈھونڈتے ہیں رزق۔ تو اسباب اختیار کرنے، یعنی جو اس حدیث میں بتایا، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو۔ تو یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر آپ کو توکل کرنا ہے، اسباب کے ساتھ توکل وہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گاڑی میں پیٹرول پڑا ہے آپ کا 50 روپے کا اور آپ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں سے دہلی چلا جاؤں گا۔ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے نا، آپ کو جو گاڑی کا ٹینک ہے وہ فل کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں کہ میں انشاءاللہ صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا۔ تو اسباب کے ساتھ آپ کو توکل اختیار کرنا ہے، بے وقوفی نہیں کرنی ہے کہ صرف توکل کر رہے ہیں اور اسباب کی طرف آپ نے دھیان نہیں دیا۔ تو اس چیز کا بھی وہ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں دعا کے ذریعے بتایا ہے کہ اصل توکل کیا ہے۔ دعا میں بھی آپ کی جو ہے نا بھروسہ ہونا چاہیے، وہ دعا میں بھی توکل ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث مل جائے گی 3479 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہ ہی سے مانگی ہوئی غفلت اور تماشا اور کھیل میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو نا، تو یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور مطلب کہ وہ قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ تمہاری دعا ضرور وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا وہ ضرور سنے گا، لازماً سنے گا، وہ سن کر ہی رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ کو دعا مانگنی ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے بتا دیا تھا، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہ سے مانگی ہوئی غفلت اور تماشا اور کھیل میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو کچھ بندے ہوتے ہیں نا، رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بس یہ مانگ رہے ہیں آمین آمین ہمیں بولنا، اور دل میں ان کے ہے بھی نہیں وہ چیز، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کو میری ضرور
وہ قبول کرے گا۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ اس لیے ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کے سوا کوئی خدا ہے بھی نہیں پوری کائنات میں، تو یہ جو توکل ہے آپ کا اس لیول کا ہونا چاہیے، اور کہ اعلیٰ لیول کا ہی ہونا چاہیے، اور جب آپ کا توکل ایسا ہو جائے گا تو آپ کو جنت میں بنا حساب کتاب بھیجا جائے گا۔ یعنی جو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب ہی نہیں لے گا، ڈائریکٹ جنت میں انٹری دے دے گا۔ وہ کون ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6472 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، یعنی بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگن لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے 70,000 لوگ، ان کی جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے مطلب کراتے، وہ تعویذ گنڈوں میں نہیں پڑتے، وہ اوپری اشرات کو نہیں مانتے کہ اوپری اشرات آ گئے اب تعویذ کرو، گنڈے کرو، اور یہ کرو، غیر اللہ کے پاس جاؤ، شرک کرو، نہیں۔ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، نہ ہی شگن لیتے ہیں، نہ ہی کوئی وہ کسی ایسی چیز کو مانتے کہ یہ شگن ہے، یہ بس شگن ہے، اس کو بھی نہیں، شگن نہیں لیتے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر وہ توکل کرتے ہیں، تو وہ جائیں گے بنا حساب کتاب جنت میں 70,000 لوگ۔ اسی کی دوسری حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے 218 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دم نہیں کرواتے، شگن نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس کی جو صحیح کی ترجمانی کی ہے، وہ اس حدیث نے کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے پوری کائنات میں، وہی اسی کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، اس کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، اور وہی آپ کو ان مشکلات، ان پریشانیوں سے نکالے گا۔ اسی کے سامنے آپ کو جھکنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی فرمانبرداری میں آپ کو اختیار کرنی ہے، اس کے رسول کی فرمانبرداری آپ کو اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی آپ کو توکل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جب آپ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ جن لوگوں کو کرے گا بنا حساب کتاب جنت میں داخل، وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، شگن نہیں لیتے ہوں گے، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے یا غیر اللہ پر ہے۔ اللہ کے سوا اگر ہمارا بھروسہ کسی اور پر بھی ہے تو ہمیں اپنا آج ہی جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت امید ہے کہ آپ کو اچھے سے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، اور ایمان لانے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جزاک اللہ خیر۔